السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45-46۔ سب سے پہلے تلاوت، پھر تفسیر، پھر لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ فرمایا اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ کسی بھی کام میں تم نے مدد مانگنی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی اور بات ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، کچھ بھی ہے، مدد اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مانگنی ہے۔ نماز پڑھو، اللہ کی طرف سے مدد ملے گی، صبر کرو، اللہ کی طرف سے مدد ملے گی۔ جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو یقین رکھتے ہیں اس بات کے اوپر، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، تو ضرور ان کے لیے مدد آتی ہے۔ یقین رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نماز پڑھتے وقت ہی دل کا پورا جھکاؤ اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، خاص طور پہ سجدے میں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور مدد طلب کرنے کے لیے یہ آیت بھی بہت زیادہ مفید ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا بھی ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ وہ لوگ جن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، انہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے اور رحمت ہے، اور وہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے جو ہر حال میں کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بھاری چیز ہے لوگوں کے لیے صبر کرنا، لیکن خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، عاجزی کرنے والوں کے لیے یہ بھاری کام نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے تو بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے، چھوٹی سی تکلیف ان کو بہت بڑی لگتی ہے اور ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہی تکلیف، چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے بہت بھاری پڑ جاتی ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ لیکن جو انسان 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے تو انہیں اللہ کی طرف سے یقیناً صبر آ جاتے ہیں۔ کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، نماز کے بعد اسے ایک دلی سکون ہوتا ہے، تو ان کے لیے وہی تکلیف آسان ہو جاتی ہے، ان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر فرما رہے تھے کہ راستے میں کسی نے خبر دی کہ آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے، تو یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کر ایسا کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو آپ فوراً 2 رکعت نماز ادا کریں۔ ویسے تو جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہی ہمیں صبر آ جاتا ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق اور اس آیت کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم 2 نفل بھی پڑھ لیں۔ اور یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی، یہ مستدرک حاکم میں موجود ہے، کسی نے سرچ کرنا ہو تو وہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے صبر کرنا بہت ہی آسان کام ہوتا ہے۔
وہ یا تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ جو تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، ہماری کسی غلطی کی وجہ سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، یا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آزمائش ہے، یہاں ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، یا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جھنجھوڑا ہے، یہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہمارے درجات بلند کرنے کی وجہ سے آئی ہے، تو وہ تکلیف ان کے لیے بہت ہی آسان بن جاتی ہے۔ نماز کی پابندی ویسے تو ایک بہت ہی مشکل ذمہ داری ہے، مگر جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی ملاقات کا شوق اور آخرت کا یقین ہو، ان پر یہ بھاری نہیں، ان کے لیے یہ شوق بن جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جن کا یہ خیال ہے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے رب کی ملاقات کے لیے حاضر ہونا ہے، قیامت کے روز ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی، ہم اللہ کا حکم مانیں تاکہ ہم جنت میں جائیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو، برکتیں ہوں۔ وہ اسی لیے نمازیں پڑھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں تاکہ ہم پر رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما لے، ہم 5 وقت کے نمازی ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی تھی، تجھے سردار نہیں بنایا تھا، تجھے بیوی نہیں دی تھی، کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ کو تیرے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا، اور کیا میں نے تجھے حکومت کرنے اور چوتھا حصہ بطور ٹیکس وصول کرنے کی مہلت نہیں دی تھی؟ انسان عرض کرے گا، کیوں نہیں اے میرے اللہ۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن تو میری ملاقات کے لیے آئے گا؟ انسان عرض کرے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں تجھے بلا رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو جو 5 وقت کی حاضری اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں دیتے، مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں بھلا دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ان کی نسل بنسل کو، تمام امت مسلمانوں کو 5 وقت کے نمازی بنا دے۔ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کی نسل بنسل کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ اور استعینو، تم سب مدد طلب کرو۔ اس کا روٹ ورڈ ہے عین واو نون۔ عون کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد طلب کرنا، کسی کی مدد کرنا۔ عون جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، تو اعنی عین نون عون۔ استعینو، تم سب مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، نماز کے ساتھ۔ اور انہا، بے شک وہ، انہا بے شک ہا وہ، لکبیرۃ، یقیناً بڑی بوجھل بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بوجھل ہے۔ لا، یقیناً، کبیرۃ، بہت بڑی بات ہے، بہت بوجھل بات ہے۔ الا، مگر، علی الخاشعین، سب عاجزی کرنے والوں پر۔ الا کا ترجمہ آپ سوائے بھی کر سکتے ہیں، مگر بھی کر سکتے ہیں۔ اعلی پر، الخاشعین، سب خشوع کرنے والوں پر۔ خشوع کرنے والوں پر یہ بڑی بات، یہ بوجھل بات نہیں ہے، یعنی نماز پڑھنا ان کے لیے بوجھل نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ جو، یظنون، وہ سب گمان کرتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ سب، ملاقو، سب ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، سب لوٹنے والے ہیں۔ سب کو چاہیے کہ یہ آیت ضرور یاد کر لیں، یقین کریں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو جب یہ آیت آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اسی وقت آپ کو صبر بھی آ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد تو بالکل ہی بہت ہی زیادہ صبر اور سکون آ جاتا ہے۔ اور حدیث کے مطابق اگر آپ 2 نفل بھی پڑھ لیں تو اور بھی زیادہ صبر آ جائے گا، تو سب کے سب کام آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔